ہمارے بعد محفل میں افسانے بیاں ہوں گے، بہاریں ہم کو ڈھونڈیں گی، نہ جانے ہم کہاں ہوں گے۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ نہیں، آج بڑا اہم پروگرام۔ آج آپ کو میں بتاؤں گا کہ مذہبی نفرت میں ہم اتنے گر جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دشمن بھی کوئی ہو تو کم ظرف نہ ہو۔ آج کے حالات میں کسی کو خوش کرنا، کسی کے لیے وقت نکالنا، میرا خیال ہے کہ سب سے مشکل کام ہے۔ لیکن ہمارا معاشرہ، ہمارا سسٹم جو پاکستان کا ہے، یا جو پاکستان کے لوگ یہاں یورپ میں بھی آئے ہوئے ہیں، وہ بڑی تعداد میں ایسے جو اپنے آپ کو تبدیل نہیں کر پا رہے، چینج نہیں کر پا رہے۔ ایک مشاعرہ ہو رہا ہے جرمنی میں، اور یہ 12 جون کو بتایا جا رہا ہے 4 بجے۔ اب ہوا کیا ہے کہ اس مشاعرے میں آپ سب کے علم میں ہے کہ مبارک صدیقی صاحب کا ایک نام ہے، اور جس محفل میں وہ جاتے ہیں چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی لوگوں کے، لوگ خوش ہوتے ہیں۔ اور جہاں بھی مبارک صدیقی صاحب جاتے ہیں وہاں پہ تعداد آپ خود چیک کر لیں کہ کتنی بڑی تعداد میں لوگ جو ان کے شعر سننے کے لیے آتے ہیں۔ لیکن ایسی ویڈیو سوشل میڈیا پہ دیکھنے کو مجھے ملی، اور اس میں بھی مذہبی طور پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اس جو یہ مشاعرہ ہو رہا ہے جرمنی میں، اس کا بائیکاٹ کیا جائے، اور بتایا جا رہا ہے کہ مبارک صدیقی صاحب احمدی ہیں، اور جو لوگ بھی اس مشاعرے میں جائیں سب سے پہلے وہاں بھی وہی ختم نبوت کا چورن بیچا جا رہا ہے۔ اب پاکستان میں گاہک نہیں مل رہا، سوچا یورپ میں چلو آ کے یہ کام شروع کر دیتے۔ یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ میں نے دیکھا کئی مشاعروں پہ میں جاتا رہتا ہوں، ویسے تو کم ہی جاتا ہوں، لیکن جہاں مبارک صدیقی صاحب ہوں وہاں پہ کوشش ہوتی ہے کہ جاؤں، جیسے بھی ہوں ٹائم نکال کے جانا پڑتا ہے۔ مگر یہ دیکھیں کہ وہاں پہ جو لوگ آتے ہیں وہ آ کے اتنے خوش ہوتے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ گھروں میں ہر وقت بند رہنا اور یہاں ایسا ماحول پیدا کرنا تاکہ لوگوں کے چہروں پہ خوشیاں کہیں سے بکھیر سکے۔ اور پھر وہاں پہ ہر مذہب کے لوگ مجھے نظر آتے ہیں، ہر فرقے کے لوگ نظر آتے ہیں، اور کوئی بحث نہیں ہوتی کسی فرقے کے متعلق یا کسی مذہب کے متعلق، کیونکہ شاعر جو ہوتے ہیں وہ آپ سب کے علم میں ہے کہ اکثر تو ان میں اتنے معصوم ہوتے ہیں کہ وہاں پہ میں ایک مشاعرے پہ گیا تو وہ شاعر آئے وہاں پہ، ایک مبارک صدیقی صاحب نہیں، مبارک صدیقی صاحب کے جہاں پہ اشعار ہوں وہاں تو واہ واہ کی میرا حال کافی شور پڑ جاتا ہے، لوگوں کے چہرے پہ مسکراہٹ بھی ہوتی ہے۔ تو میں شاعروں کی معصومیت پہ تھوڑا سا آپ کو بتا رہا ہوں جو آنکھوں دیکھا حال ہے۔ تو جب وہ صدارت جو کر رہے تھے وہ شعر پڑھتے جائے، کوئی واہ 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 نہ کرے، داد نہ دے، تو وہ جو صدر تھے وہ بھی نہ بولے، تو وہ بیچارہ خود ہی کہنے لگا یار واہ واہ تو کر دو، تو لوگوں نے پھر واہ واہ شروع کر دی۔ وہ جو مشاعرہ سننے والے تھے وہ ان سے بھی زیادہ معصوم، وہ جہاں واہ واہ نہیں کرنی تھی واہ واہ کرنی شروع کر دی، پھر اس نے کہا یار یہاں تو واہ واہ نہیں کرنی۔ تو یہاں سے اندازہ لگائیں آپ کہ ایسے ایسے بھی شاعر ہوتے ہیں، اور ان کو مذہب سے ٹھیک ہے، اپنا ان کا ذاتی مسئلہ ہوتا ہے ہر ایک کا مذہب، اور وہ نماز پڑھے جو بھی عبادت کرتا ہے، ویسے تو ہر انسان کا اپنا مسئلہ ہے۔ لیکن ایسے معاملات پہ آ کے آپ سوشل میڈیا پہ اس طرح کی ویڈیو اپلوڈ کرنے مناسب نہیں لگتا، اور یہ میرا خیال ہے زیب بھی نہیں دیتا۔ اور یہاں تک بات ختم نہیں ہوئی، ابھی جو مجھے اطلاع ملی ہے کہ مشاعرہ جو ہو رہا ہے وہاں پہ رونہائم میں، وہاں پہ احتجاج کیا جائے گا باہر کہ یہاں جی محترم مبارک صدیقی صاحب تشریف لا رہے ہیں، تو یہ جو مشاعرہ ہے اسے ناکام بنانے کی کوشش کی جائے۔ کیسی بری بات ہے یہ۔ میں الفاظ کیونکہ ہمارے چینل پہ سخت الفاظ ہم استعمال نہیں کر سکتے، مگر میں یہ بتا دیتا آپ کو کہ
آپ اگر وہاں پہ بیٹھ کے خود بھی اندر جا کے سکون کے ساتھ انجوائے کرے تو کوئی نہ کوئی آپ کو فائدہ ہوگا، کوئی نہ کوئی دل کو سکون پہنچے گا. نہ تو وہ وہاں پہ کسی کو گالیاں دی جاتی ہیں، نہ کسی کو برا بلا کہا جاتا ہے. شاعر لوگ ہیں، اپنے اپنے اشعار سناتے ہیں اور اس سے لوگوں کا دل بہل جاتا ہے. کوئی بیوی کا ستایا ہوا وہاں پہ بیٹھا ہوتا ہے، کوئی دوسرے حالات کا ستایا ہوا بیٹھا ہوتا ہے، کوئی محلے کا ستایا وہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. تو یہ شاعر جو ہوتے ہیں ان کے متعلق اب میں تو زیادہ بتا نہیں سکتا آپ کو، لیکن یہ میں بتا دیتا ہوں. پچھلے دنوں یہیں پہ ایک مشاعرہ تھا تو میں بھی وہاں پہ گیا ہوا تھا. تو ایک صاحب آئے تو وہ کہنے لگے کہ جن صاحب کو ہم بلا رہے ہیں انہوں نے اتنی کتابیں لکھی، اردو ادب کا پیچھے بورڈ لگا ہوا تھا بہت بڑا سا، یہ بہت بڑے جناب انہوں نے جہاد کیا ہے اردو کے لیے، بڑی وہ لمبی چوڑی ان کے لیے سنا رہے تھے، تعریف کر رہے تھے. کچھ اس طرح تعریف نہیں، وہ والی تعریف نہیں کہ آسمان سے تارے توڑ کے لے آؤں گا، وہ ٹھیک ہی فرما رہے ہوں گے. اب وہ صاحب آئے جنہوں نے کتابیں لکھی ہوئی تھی، انہوں نے آ کے اردو ادب کی کتابیں جنہوں نے لکھی تھی آ کے انگلش شروع کر دی. تو ان کو بتایا ساری یہ پیچھے بورڈ لگا اردو ادب، ان کو پھر یاد آیا. مطلب پتہ نہیں کس دنیا میں گم تھے بیچارے، اسی میں خوش تھے کہ میرے متعلق اتنا کچھ بتایا جا رہا. تو یہ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں. اچھا، اب احتجاج کرنا آپ کا حق ہے، کیونکہ یہاں یورپ میں آپ پرامن احتجاج کر سکتے ہیں، کسی کو نقصان آپ پہنچا نہیں سکتے. یہ آپ سب کو پتا ہے، جو جرمنی میں رہتے ہیں ان کو بھی پتا ہے، جو یورپ میں رہتے ہیں ان کو بھی پتا ہے. لیکن یہ میں بتا دیتا ہوں کہ ایسے راستے اختیار نہیں کرنے چاہیے. مبارک صدیقی صاحب بہت پیاری شخصیت ہے، ان سے جب بھی آپ ملیں گے چہرے پہ مسکراہٹ ہوگی، اور اخلاقی طور پہ میں ان کو جانتا ہوں، کئی خوبیوں کے مالک ہیں، وہ تو نہیں ہے میں بتا سکتا، مگر ان کا نام لے کے یہ بتانا کہ جناب پھر غلط باتیں کرنی، پھر ایسی باتیں کرنی کہ شاید وہ مشاعرہ جو ہے ناکام ہو جائے گا. اب یہ میرا پروگرام دیکھنے کے بعد تو میرا خیال ہے کہ اور بھی زیادہ دنیا وہاں پہ آئے گی، اور جو شاعر ہے ان کو بھی ایسے لوگوں کے ساتھ جو اس طرح کی پوسٹ لگاتے ہیں یا جو اس طرح کا احتجاج کرنے کے لیے دھمکیاں دے رہے ہیں، ان کو بھی سمجھانا چاہیے ایسے لوگوں کو کہ یہاں یورپ میں آ کے کچھ نہ کچھ سیکھیں. یہاں پہ مذہبی لوگ اکٹھے ہوتے ہیں مختلف مذاہب کے، وہ مختلف ٹاپک پہ بات بھی کرتے ہیں، اختلافات اپنی جگہ پہ ہوتے ہیں، مگر جب انسانیت کا کوئی پروگرام ہو جہاں پہ محبت، پیار، بھائی چارہ، اصلی کا اردو ادب، اب اس کے بعد کچھ باقی نہیں رہ گیا جو میں بتاؤں، تو میرا خیال ہے کہ سیکھنا چاہیے ان ملکوں میں آگے کچھ نہ کچھ تبدیل کرے اپنے آپ. اس طرح کی پوسٹیں لگا کے، اس طرح کی دھمکیاں دے کے، اور جو بھی شاعر آ رہے ہیں چاہے وہ کسی بھی مذہب، کسی بھی فرقے سے ہے، ان کو بھی ایسے لوگوں کو نہ تو اتنی لفٹ کرانی چاہیے، نہ ان لوگوں کی باتوں میں آنا چاہیے. اور وہاں پہ سب کو جو بھی لوگ آنا چاہے، ظاہر ہے پتہ نہیں ان کے پاس کتنی گنجائش ہے، اس کے مطابق وہ تو انتظامیہ کو پتا ہوگا. لیکن یہ میں بتا دیتا ہوں کہ ایسے لوگوں سے دور رہے، ایسی پوسٹ کو شیئر بھی نہ کرے جو اس طرح کی نفرت والی پوسٹ ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ان کے نام لے سکتا ہوں جو لوگ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، مگر جب ان کے نام لیے جاتے ہیں پھر یہ اور وہ کیا کہتے ہیں خوش ہوتے ہیں کہ ہمارا نام لیا ہے، اور اب ہم اور بڑھ چڑھ کر، کیونکہ یہ سمجھنے والے نہیں ہیں لوگ. یہ میں آپ کو پیسے بتا دیتا ہوں، کوشش تو کرنی چاہیے نا، مایوس تو نہیں ہونا چاہیے. ناظرین، ہم پاکستان میں آج دیکھیں کس حالات سے گزر رہے ہیں. مذہبی نفرت نے پاکستان کو جس دلدل میں دھکیل دیا ہے، واپسی ناممکن ہے، نظر نہیں آ رہی. کوئی اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے کوئی ایسا فضل فرمائے جس کی وجہ سے ملک کے حالات ٹھیک ہو جائے. ہر چیز کو ہم نے مذہب لے کے اپنا بھی بیڑا گرک کر لیا. اور یہ سب سے بڑی بات یہ اس میں ہے
کہ مذہب کو نہ سمجھنے کی وجہ ہے۔ اگر آپ مذہب کو سمجھتے ہو تو پھر میرا خیال ہے اپنے آپ کو تبدیل کرتے، لیکن آپ کو علماء نے اس قابل ہی نہیں چھوڑا کہ آپ آ کے یہاں پہ کوئی اچھی بات سیکھنے کا موقع ملے تو وہاں جائیں۔ ہاں، یہاں پہ گالیاں ہوں، جہاں پہ تماشبینی ہو، وہاں آپ کا دل بڑا لگے گا، وہاں پہ آپ بڑے خوش ہوں۔ یہ چیزیں میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ بہت کچھ ہم نے یورپ میں آ کے سیکھا۔ یہاں پہ میں نے دیکھا لوگ اکٹھے کاروبار بھی کرتے ہیں، کسی کو کسی کے فرقے سے دلچسپی نہیں ہے، اکٹھے کھانا بھی کھاتے ہیں، اکٹھے بیٹھتے بھی ہے، کئی لوگ اکٹھے گھروں میں بھی رہتے ہیں، گھر بڑا لے لیا، 2-3 فیملیاں۔ اگر یہاں پہ مجھے پتا ہے اسپین ہے، جرمنی بھی لوگ رہتے رہے ہیں، 40 سال پہلے بھی رہتے تھے، میں نے دیکھے۔ تو یہ حالات جو آج ہم نے نفرت کے یہاں پہ جس میں ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، میرا خیال ہے اب بس کر دینا چاہیے۔ اور ان شاعروں کو تو کم از کم چھوڑ دو یار، میں نے ان کی 2-3 مثالیں دی ہے پچھلے دنوں۔ یہ تو اتنے کئی شاعر اس میں ہوتے ہیں جن کو شاعری سنانے کا شوق ہوتا ہے۔ مجھے کئی دفعہ کوئی شاعر مل جائے، وہ سنا رہا ہوتا ہے شعر، میں حوصلہ افزائی کے لیے مجھے سمجھ کسی چیزوں کی نہیں آ رہی ہوتی، مگر میں کہہ دیتا ہوں چلو کوئی بات نہیں، اس نے اتنی محنت کی ہے۔ تو جناب یہ ہے اس وقت کا پروگرام کرنے کا مقصد، یہ ہے کہ اپنے آپ کو تبدیل کریں اور ہر چیز کو مذہبی نفرت کا نشانہ نہ بنائے۔ تو آخر میں مبارک صدیقی صاحب کے بارے میں یہ بتا دیتا ہوں کہ بہت مضبوط انسان ہے، اور مجھے پتا یہ ہمت ہارنے والے نہیں ہیں، اور ایسی پوسٹیں لگانے سے ان کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ جو انتظامیہ وہاں پہ ہے، طاہر الدین صاحب ہے، بٹ صاحب ہے، ان کو بہرحال یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہر طرح کے حالات کے مطابق وہاں اپنی انتظامیہ جو ہے اس کو، کیونکہ دیکھیں جس نے شرارت کرنی ہوتی ہے وہ کوئی بھی شرارت کر سکتا ہے۔ ہمیں تو ابھی تک دعوت نہیں دی نائن برادرز ٹی وی انٹرنیشنل کی ٹیم کو، اگر کوئی دعوت آئی تو شاید ہم بھی لندن سے ہماری ٹیم بھی وہاں پہ شرکت کے لیے جائے، لیکن دیکھتے ہیں۔ تو جناب آج کا یہ جو پروگرام آپ کو میں نے بتایا، یہ بڑا اہم پروگرام ہے۔ میں ویسے نہیں کہتا کسی کو کہ آپ دیکھیں ہمارے پرانے جتنے مرضی پروگرام دیکھ لیں، کسی کو نہیں میں کہتا کہ دوستوں کو بھیجو آگے شیئر کرو، مگر اس پروگرام کو اگر آپ آگے بھیج سکتے ہو، ہم زیادہ کسی کے اوپر دباؤ نہیں ڈالتے، کیونکہ جس نے ہمارا چینل دیکھنا ہے، ہم کہتے وہ خوشی سے دیکھے، تکلیف میں نہ دیکھے۔ کئی لوگ کہہ دیتے ہیں آپ کی ویڈیو بڑی لمبی ہوتی ہے، میں کہتا یار جتنی دیکھنی دیکھ لو، باقی چھوڑ دو۔ چینل کو بڑا سبسکرائب کر لے، اگر ہو سکے تو جڑے رہے ہمارے ساتھ تاکہ اور پروگرام دیکھتے رہے، اس کے بارے میں ہم آپ کو اپڈیٹ دیتے رہیں گے۔